چین عالمی سفارتکاری میں ایک بڑے کھلاڑی کے طور پر ابھر رہا ہے بشمول مشرق وسطی۔ 2023 میں اس نے ریاض اور تہران کے درمیان سفارتی تعلقات کو دوبارہ قائم کرنے میں مدد کی۔ خلیجی ریاستیں اقوام متحدہ کی سلام کونسل کی ایک قرارداد پر زور دے رہی ہیں جس میں ایران کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر وہ آبنائے ہرمز میں بھری جہازوں پر حملے نہیں روکتا، غیر قانونی ٹول لگانا بند کر دیتا ہے اور تمام بارودی سرنگوں کے مقام کو ظاہر کرتا ہے تاکہ جہاز رانی کی تاب کرتے ہوئے جمعرات کو اقوام متحدہ میں خطاب کرتے ہوئے قطر، بحرین اور متحد کاروں نے تنگابی گزرگاہ پر جنگ سے پہلے کی ٹریفک کی سطح کو دوبارہ شروع کرنے کی اہمیت پر زور دیا، جس کے ذریعے عالمی توانائی کی برآمدات کا تقریباً 5واں حصہ امن کے وقت میں گزرتا ہے۔ صومالیہ کے قریب بحری قزا کی ایک بار پھر بڑھ رہی ہے۔ 20 اپریل سے کم از کم 3 بحری جہاز صومالی پانیوں سے اور ایک یمنی ساحل کے قریب ہائی جیک کیا جا چکا ہے۔ ضبط شدہ جہاز سے ملاح کا صوتی نوٹ آن لائن پھیل گیا ہے، جیسا کہ ایران کی جنگ نے خطے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ کیا یہ جہاز کے اہم راستوں پر حملوں کو ہوا دے رہا ہے؟ اس قسط میں اوپن اے آئی کو ختم کرنے کے لیے ایلون مسک کی قانونی کوشش اس بات پر منحصر ہو سکتی ہے کہ کس طرح اس کی غیر منافع بخش ذیلی کمپنی فرنٹیئر لیب کے بانی مشن کو یقینی بنانے کے لیے مصنوعی جنرل انٹیلیجنس سے فائدہ اٹھاتی ہے یا اس میں کمی لاتی ہے۔ جمعرات کو اوکلینڈ، کیلیفورنیا میں ایک وفاقی عدالت نے ایک سابق بورڈ کارکن کو سنا کی کمپنی کی جانب سے اے آئی مصنوعات کو مارکیٹ میں دھکیلنے کی کوششوں نے اے آئی کی حفاظت کے لیے اس کی وابستگی سے سمجھوتا کیا۔ کمپنی نے جمعرات کو اعلان کیا کہ پرپلیکسٹیز پرسنل کمپیوٹر، اوپن کلاو اور دیگر مقامی ایجنٹوں کے لیے اس کا جواب اب اس کے ڈیسک ٹاپ کے ذریعے تمام ایک صارفین کے لیے دستیاب ہے۔ ایک یاد دہانی کے طور پر پرسنل کمپیوٹر پرپلیکسٹی کے لیے دستیاب ہے۔ ملٹی ماڈل ڈیجیٹل ورکر پر ایک توسیع ہے۔ ماڈل ڈیجیٹل ورکر ایک توسیع ہے جس جہاں کر پرپلیکسٹی کمپیوٹر ڈب کیا گیا ہے۔ یہ پرسنل کمپیوٹر اس دوران ان صلاحیتوں کو آپ کے اپنے آلے میں لانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ ایلیکیشنز اور کنیکٹرز کے ساتھ ساتھ ویب تک رسائی کی اجازت دے کر ایسا کرتا ہے تاکہ انفرادی صارف کے ذاتی ملٹی سٹیپ ورک فلو کو ہینڈل کیا جا سکے۔ جرمنی کے وزیر خزانہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران میں غیر ذمہ دارانہ جنگ کو ان کے ملک کی متوقع ٹیکس آمدنی میں بڑی کمی کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ لارس کلنگبل نے کہا کہ خطے میں امریکی صدر کے اقدامات سے عالمی توانائی کا جھٹکا لگا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے عراق کے نائب وزیر تیل علی مارج الباہدلی پر ایران کو تیل فروخت کرنے میں مبینہ طور پر مدد کرنے کے الزام میں پابندی عائد کر دی ہے۔ وزارت خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول آفس نے کہا کہ وہ ایران پر اقتصادی دباؤ بڑھانے کے لیے کارروائی کر رہا ہے کیونکہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان معاہدے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت کے ڈرپوک آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ امریکی تجویز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کولوراڈو میں غزہ میں قید اسرائیلی اسیران کی حمایت میں جمع ہونے والے مظاہرین پر حملہ کرنے والے محمد سلیمان نے قتل کے الزامات کا اعتراف کر لیا ہے۔ جمعرات کو اس درخواست کے ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ سے سلیمان کے خاندان کو ملک بدر کرنے کی کوششیں بند کرنے کے لیے نئے مطالبات کیے گئے، جن کے حکام نے کہا ہے کہ انہیں اس حملے کے بارے میں پہلے سے کوئی علم نہیں تھا، جس کی انہوں نے بھرپور مذمت کی ہے۔ برازیل کے صدر لوئز اناسیو لولا دا سلوا نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی ہے، جس میں تجارت، سلامتی اور اہم معدنیات پر توجہ مرکوز کرنے کی توقع کی جا رہی تھی، کیونکہ لولا اپنے چٹانی تعلقات کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لولا اور ٹرمپ کے درمیان جمعرات کی ملاقات دنیا کی 2 ممتاز ترین شخصیات کو ان کے شدید نظریاتی اختلافات کے باوجود اکٹھا کیا۔ بیروت، لبنان پر اسرائیل کے حملے اور لبنانی حکومت پر ایران نواز شیعہ تحریک حزب اللہ کو طاقت کے ذریعے غیر مسلح کرنے کی کو ہوا دینے کے لیے دباؤ اندرونی کشیدگی کو بتایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کمیونسٹ کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کی حکمت عملی کے طور پر اس تقسیم پر جھک رہا ہے۔ فرقہ وارانہ اور سیاسی اشتعال انگیزیوں کے حالیہ سلسلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ مزید کہتے ہیں کہ حکمت عملی کام کر رہی ہے۔ اسرائیل کی اپوزیشن متحد ہو کر وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کو آئندہ انتخابات میں ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔
سابق وزرائے اعظم نفتالی بینٹ اور ایلابڈ افواج میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن ایران کے ساتھ جنگ اور اسرائیل کی مستقبل کی سمت پر گہری تقسیم برقرار ہے۔ جیسا کہ مہینوں کی جنگ اور سیاسی انتشار کے بعد نیتن یاہو پر دباؤ بڑھ رہا ہے، کیا اپوزیشن واقعی اقتدار سنبھال سکتی ہے؟ اس قسط میں باقاعدہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے اور کارپوریشن صرف بدنیتی پر مبنی ہیکرز کا شکار نہیں ہیں۔ اوقات ہیکرز خود ہی ہیک ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک غیر معمولی ہیکنگ مہم میں ہوا، جہاں ہیکرز کے ایک نامعلوم گروپ نے پہلے سے ہی ٹیم PCP کے نام سے مشہور سائبر کرائم گروپ کے ذریعے سمجھوتا کیے ہوئے سسٹمز کو نشانہ بنایا۔ سائبر سیکیورٹی فرم سینٹینل-1 کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق ایک بار جب ہیکرز ان سسٹمز میں داخل ہو گئے تو انہوں نے فوری طور پر ٹیم PCP ہیکرز کو باہر نکال دیا اور ان کے ٹولز کو ہٹا دیا۔ ٹاک ہوم پر مبنی ویب کوڈنگ پلیٹ فارم لو ایبل ایک فلکیاتی شرح سے آمدنی میں اضافہ کر رہا ہے، اور ایسا کچھ کر رہا ہے جس پر کچھ امریکی کمپنیاں سٹارٹ اپ یا دوسری صورت میں غور بھی کریں گی۔ رضاکارانہ طور پر تمام ملازمین کے لیے ان کے کام کی سالگرہ پر سالانہ 10 تنخواہ میں اضافے کا وعدہ کرنا۔ امریکی کارپوریٹ دنیا میں ملازمین کو عام طور پر بلٹ ان اضافہ نہیں ملتا جب تک کہ وہ اتحاد نہ کر لیں، اور اس کے باوجود بورڈ میں 10 اضافہ عام طور پر ایک معاہدے کے کئی سالوں میں پھیلا ہوا ہے جو کہ سالانہ ڈیلیور نہیں کیا جاتا ہے۔ کیا ڈیٹنگ ایپ کی خرابی آخرکار سوائپ کو ختم کر دے گی؟ بمبل کے لیے کم از کم ایسا لگتا ہے۔ جمعرات کو آکسس کے ساتھ ایک انٹرویو میں بمبل کے CEO وٹنی وولفرڈ نے تصدیق کی کہ بمبل 2010 کی ڈیٹنگ ایپس کی واضح خصوصیت سوائپنگ سے چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ اسلام آباد، وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان SBP نے جمعرات کو علاقائی بحران کے باوجود اقتصادی ترقی اور مالیاتی اور کرنٹ اکاؤنٹ کے اہداف حاصل کرنے پر متفقہ طور پر امید ظاہر کی۔ یہ پیش رفت جمعہ کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کی جانب سے ایک $2 بلین سے زائد مالیت کی تقسیم کی متوقع منظوری اور 15 مئی کو اگلے سال کے بجٹ کی تشکیل کے لیے ایک اور مشن کے طے شدہ دورے کے درمیان سامنے آئی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان، خیبر پختونخوا کے ضلع ٹونک کے گاؤں صفدر کے قریب جمعرات کی شام کو نامعلوم مسلح ملزمان نے ریسکیو 1122 کے 3 اہلکاروں کو اغوا کر لیا۔ یہ بات پولیس اور انتظامی ذرائع نے بتائی۔ ڈپٹی کمشنر تنویر احمد نے واقعے کی تصدیق کی ہے، جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ مزید تفتیش جاری ہے۔ باجوڑ، خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں جمعرات کی شام سیکیورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 2 بچے جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے۔ سرکاری ذرائع نے ڈان کو بتایا کہ تحصیل واڑہ مامند میں جھڑپ اس وقت شروع ہوئی جب سیکورٹی فورسز علاقے میں مشتبہ عسکریت پسندوں کے خلاف سرچ آپریشن کر رہی تھیں۔ ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلیٰ ڈیموکریٹک قانون ساز حکیم جیفریز کے خلاف تشدد پر اکسانے کے مجرمانہ الزامات عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور اپنے سیاسی حریفوں کے خلاف قانونی نظام کو استعمال کرنے کے لیے اپنے دباؤ کو بڑھاتے ہوئے کہا ہے۔ ٹرمپ نے جمعرات کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ شیئر کی جس میں ایوان نمائندگان میں اقلیتی رہنما کے ماضی کے تبصروں کو وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے اشائیہ پر فائرنگ کے واقعے سے جوڑنے کی کوشش کی گئی، جس میں استغاثہ کے مطابق امریکی صدر کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی وزارت خزانہ نے عراق کے نائب وزیر تیل علی معرج البہدلی اور ایران نوازگروں پر امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران کو تیل فروخت کرنے میں لگاتے ہوئے پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسن نے کہا کہ ایک بدماش گروہ کی حکومت ان وسائل کو لوٹ رہی ہے جو بجا طور پر عراقی عوام کے ہیں۔ خزانہ خاموش نہیں رہے گا کیونکہ ایران کی فوج امریکہ اور ہمارے شراکت داروں کے خلاف دہشت گردی کی مالی معاونت کے لیے عراقی تیل کا استحصال کر رہی ہے۔ شمالی آئرلینڈ میں باوقار نارتھ ویسٹ 2 سپر بائیک سالانہ ریس کے لیے کوالیفائی کرنے کے دوران ایک موٹر سائیکل سوار ہلاک ہو گیا ہے۔ ریس کے منتظمین کولیرین اور ڈسٹرکٹ موٹر کلب کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ آج صبح کے سپر بائیک کوالیفائنگ سیشن کے دوران انودوسو کورس کے اسٹیشن کارنر پر ایک واقعہ کے بعد ایک مدمقابل کی موت ہو گئی۔ جیف بیزوس کے خاندانی دفتر کے سربراہ نے سلیٹ آٹو کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو چھوڑ دیا ہے، جو کہ امیزون کے بانی کی حمایت یافتہ الیکٹرک وہیکل سٹارٹ اپ ہے۔ ٹیک کرنچ کے زیر جائزہ متعدد ریاستی فائلنگ کے مطابق بیزوس ایکسپیڈیشنز میں سرمایہ کاری کی رہنکسی وقت مستعفی ہو گئی ہیں ملنڈا لیویسن، ڈیلاویئر فلوریڈا اور میساچوسٹ سیکرٹریز آف اسٹیٹ شو کے پاس فائل کردہ دستاویزات۔ اس سے بیزوس کو سلیٹ کے بورڈ پر براہ راست نمائندگی نہیں ملے گی، کیونکہ کمپنی اس سال کے آخر میں اپنے کم لاگت والے برقی ٹرک کو پیداوار میں ڈالنے کی تیاری کرتی ہے۔
پریڈکشن مارکیٹ سٹارٹ اپ کلشی نے جمعرات کو ایک بلین سیریز ایف راؤنڈ کا اعلان کیا جس کی کمپنی کی قیمت 22 بلین ہے۔ یہ 11 بلین کی قیمت سے دوگنا ہے جو کالشی نے صرف 5 ماہ قبل ایک بلین سیریز اکٹھا کرنے کے بعد پکڑا تھا۔ اس تازہ ترین دور کی قیادت کواتو نے کی تھی جس میں سیکویا انڈریسن ہورووٹس اور پار ادیم کی شرکت تھی۔ اسٹارٹ اپ نے بلومبرگ کو بتایا کہ اس کی سالانہ آمدنی 1.5 بلین ڈالر سے زیادہ ہے۔ سابق پاکستانی بیڈمنٹن کھلاڑی منال خان نے سرجری سے صحت یاب ہونے اور اینڈومیٹرائیوسس سے لڑنے کے دوران اپنے وزن کی وجہ سے نشانہ بننے کا انکشاف کرنے کے بعد کھیلوں اور معاشرے میں جسمانی شرمندگی کے کلچر کے خلاف بات کی ہے۔ بیڈمنٹن کے مقام سے شیئر کی جانے والی انسٹاگرام کہانیوں کی ایک سیریز میں منال خان نے کہا کہ وہ ایک ایسی جگہ پر واپس آئی ہے جہاں اس نے کھیلا تھا اور اپنا پہلا میچ جیت کر پرانی یادوں کو محسوس کرنے کی امید میں تھا۔ اس کے بجائے اس نے کہا کہ اسے دیکھنے کے چند ہی منٹوں میں کئی لوگوں نے اس کے وزن پر تبصرہ کیا۔ اسلام آباد پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ عمران خان کی قید کے خلاف اس کی تحریک کے فائنل راؤنڈ کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اڈیالہ جیل حکام نے جمعرات کو پارٹی کے بانی سے ملاقات کی دوبارہ پر اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ خرم ورک، نسیم علی شاہ، ظاہر شاہ، رجب عباسی، زر عالم اور روبین شاہین سمیت اڈیالہ جیل پہنچ گئے لیکن انہیں عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسلام آباد وزیر اعظم شہباز شریف کو قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے جمعرات کو ٹیلی فون کیا۔ اپنی پٹ پاک اور خوشگوار گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے موجودہ علاقائی صورتحال پر نتیجہ خیز تبادلہ خیال کیا۔ اسلام آباد پاکستان نے جمعرات کو بی پی سنگاپور اور ٹوٹل انرجی کی جانب سے ایل این جی کی 2 سب سے کم تشخیص شدہ بولیوں کو مسترد کر دیا جن کی قیمت بالترتیب 17، 28 اور 16 98 ملین برچ تھرمل یونٹ ممتو ہے اگلے ہفتے اور رواں ماہ کے آخری ہفتے میں ڈیلیوری کے لیے۔ سرکاری طور پر چلنے والے پاکستان ایل این جی لمیٹڈ پی ایل ایل کو کل 7 بولیاں موصول ہوئیں، 3 کارگو 12-14 مئی اور 4 کارگو 24-26 مئی کے لیے ایک دن پہلے جاری کیے گئے فوری ٹینڈرز کے خلاف۔ ایک لفظ ابھی ریڈ اسکوائر پر حاوی ہے، فتح۔ لفظ پوبیدہ وشال سرخ بینر سے نیچے گھور رہا ہے۔ یہ ویڈیو سکرینوں پر چمکتا ہے۔ قریب سے لوگ ایک آرٹ انسٹالیشن کے پاس سیلفی لے رہے ہیں جو لفظ کو واضح کرتا ہے۔ روانڈا کریکشنل سروس آر سی ایس کے مطابق روانڈا کے گلوکار ایمبل کاراسیرا کی موت اس وقت ہو گئی جب وہ کیگالی کی جیل سے رہا ہو رہے تھے۔ آر سی ایس نے کہا کہ اس کی موت نیروگنج ہسپتال میں اس وقت ہوئی تھی جب اس نے مبینہ طور پر اپنی تجویز کردہ دوائیوں کی زیادہ مقدار لی تھی۔ انتباہ، اس کہانی میں ایسا مواد ہے جو کچھ قارئین کو پریشان کن معلوم ہو سکتا ہے۔ ایک امریکی جج نے ایک ایسی دستاویز کو جاری کرنے کا حکم دیا ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ سزا یافتہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کا اپنی موت سے 1 ماہ قبل لکھا گیا خودکش نوٹ ہے۔ تہران ایران کے 2 رہنماؤں کے درمیان ملاقات معمول کے مطابق لگ سکتی ہے، لیکن صدر مسعود پیزشکیان کا یہ اعلان کہ انہوں نے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کے ساتھ مثبت بات چیت کی ہے، اسلامی جمہوریہ کی قیادت کو منقسم کے طور پر پیش کرنے کی امریکہ کی کوششوں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش ہے۔ جمعرات کو پیزشکیان کا اعلان ایسا لگتا ہے کہ صدر ایران کے سب سے طاقتور عہدے کے لیے 2 ماہ قبل خامنہ ای کے انتخاب کے بعد پہلی بار خامنہ ای کے ساتھ سامعین حاصل کرنے میں کامیاب